2 رکعت فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، 2 جمعہ، یہ فرائض ہیں قطعیہ یقینیہ. لیکن فجر کی 2 فرض سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ، ظہر کے 4 فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ، اور 4 فرضوں کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، اور عصر سے پہلے 2 یا 4 غیر مؤکد، مغرب سے پہلے نوافل ممنوع اور مکروہ، اور مغرب کے بعد 2 رکعت سنت مؤکد، اور 6 سے لے کے 20 رکعت تک اوابین، صادقین اور اللہ کے چاہنے والوں کی پسندیدہ نماز ہے. عشاء کے 4 فرضوں سے پہلے 2 یا 4 غیر مؤکد حکم نفل، اور 4 فرضوں کے بعد 2 رکعت سنت مؤکد، اس کے بعد 2 اور 2 4 نفل، اور پھر وتر، اور پھر صبح صادق تک فارغ. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے اور یہ معمول ہو تو رات کے شروع میں سونے سے پہلے 8 رکعت پڑھا کرے، 4 اور 4، اور صبح اٹھے صبح صادق سے پہلے سحری کے وقت تو 12 رکعت تہجد پڑھے، 2 2 2 2 2 2 2، ثم اوترا، بخاری میں ہے. آپ نے پھر اخیر میں جا کے وتر پڑھے. وتروں کے بعد آپ سے کوئی نفل ثابت نہیں، اور آپ نے منع بھی فرمایا ہے کہ وتر کو آخری نماز بناؤ. وتروں کے بعد جو 2 رکعت الگ تحقیق سنت فجر ہے، کیونکہ آپ اخیر میں جا کے وتر پڑھ لیتے تھے اور اس کے بعد اذان سحر ہو جاتی تھی، اور 2 رکعت مختصر سی سنت فجر پڑھ کر کافرون و اخلاص کے ساتھ اور پھر نماز فجر کے لیے تیار ہو جاتے. وہ تفصیل سے آپ پڑھاتے تھے. یہ اول و آخر جو نوافل ہے اور سنتیں ہے، یہ آداب ہے. ان فرائض کا احترام ہے، قدر و منزلت ہے. وضو میں دیکھے 4 اعضاء فرض ہے: غسل الوجہ، غسل الیدین الی المرفقین، غسل الرجلین الی الکعبین ومسح الراس. ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا، پیروں کو ٹخنوں تک، چہرہ اور سر کا مسح. یہ 4 اعضاء، 3 دھونا اور 1 مسح کرنا، یہ فرائض ہے وضو کے. لیکن اس سے پہلے ہاتھ دھو لینا کلائیوں تک، اور پھر منہ میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، چٹخانا، یہ تینوں اعضاء بالاتفاق سنت اور مستحب ہے. یہ آداب ہے فرض تک پہنچنے کے لیے، فرض کو بہترین بنانے کے لیے. اللہ اکبر. کہیں وضو کر لیا اور وقت نفلوں کا ہے، شرعاً اس وقت نفل منع نہیں ہے، 2 رکعت پڑھ لے. فقہا کہتے ہیں اعضاء تر رہنا چاہیے، اعضاء سوکھ جانے کے بعد تحیۃ الوضو ختم ہوں گے، بہتر ہے، افضل ترین نماز ہے. بلال کو جنت میں آگے آگے جوتوں کی آہٹ کے ساتھ دیکھا تھا، وجہ یہ 2 رکعت بتائی تھی. مسجد میں داخل ہوئے اور کوئی منع کا وقت نہیں ہے، نوافل کی گھڑی ہے، جیسے زور کا وقت یا عصر سے پہلے یا عشاء سے پہلے. فجر میں اور مغرب میں ہمارے ہاں نوافل نہیں، تو 2 رکعت مسجد میں بیٹھنے سے پہلے پڑھ لے. بیٹھ کر پھر کھڑے ہو کے پڑھنا فقہا کہتے یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے جو مسجدوں میں پہلے سے موجود ہے، مطالعہ کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، الگ تحقیق ان کے ذمہ بھی تحیۃ المسجد نہیں، وہ تو آ چکے ہیں، اب کیا تحیہ ہے. بعض علماء دین نے یہ خیال فرمایا کہ ان کے ذمہ
عشاء سے پہلے 2 یا 4 یا عصر سے پہلے 2 یا 4 بھی نہیں ہے، لیکن یہ غلطی ہو گئی، اس طرح نہیں ہے، تحیت المسجد نہیں۔ عام طور پر امام بخاری کی رائے بھی یہ ہے اور امام اعظم کی بھی کہ بیٹھنے سے پہلے تحیت المسجد ہے، اور بیٹھنے کے بعد پھر کھڑے ہو کر تحیت المسجد پڑھنا ناپسندیدہ ہے۔ علماء کہتے ہیں نئے آدمی کو عادت ڈالنے کے لیے ویسے اس کو کہو کہ چلو تحیت المسجد نہیں، ویسے 2 رکعت پڑھ لو، نفلوں کا وقت تو ہے۔ یہ اچھی عادات ہے اور بہترین آداب ہے۔ اسلام میں آداب پر بہت زیادہ زور ہے۔ دیکھو قیام فرض ہے اور قرات قرآن شریف کی فرض ہے، لیکن اس سے پہلے ثنا پڑھنا، تعوذ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا، پھر فاتحہ ختم ہونے پر آمین کہنا، جس کے ذمہ فاتحہ ہو وہ، یہ سب آداب ہے جسے علماء سنن و مستحبات کہتے ہیں۔ رکوع فرض ہے، الانحناء جھکنا، لیکن گھٹنوں کو پکڑنا، انگلیاں کھلی رکھنا، سر نہ نیچے کرنا بہت زیادہ، نہ اوپر کرنا، خلاصہ میں ایسا کہ پیالہ پانی کا بھرا ہوا رکھے اور نہ چل کے، برابر رہو، لیول میں رہو، اور کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا، اور زیادہ پڑھ سکتے 5، 7، 9۔ البتہ امام کو منع کیا ہے کہ وہ زیادہ نہ پڑھے، لئلا یثقل علی القوم، لوگ اکتا نہ جائے۔ باہر نہر تبیین حمیدیہ۔ پھر رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، اس لمحے میں جس میں جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ مقتدی کہیں گے ربنا ولک الحمد۔ اس طرح نہیں ہے کہ امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد مقتدیان کہے ربنا ولک الحمد۔ ہدایہ میں لکھا ہوا یہ خلاف موضوع، خلاف سنت طریقہ ہے۔ جس وقت امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ، اس دوران مقتدی پیچھے کہیں گے ربنا ولک الحمد۔ اپنی نماز میں دونوں ہیں، امام کے ساتھ ایک ہے، سمع اللہ لمن حمدہ امام کہے گا، مقتدی نہیں کہیں گے، اور ربنا ولک الحمد مقتدی کہیں گے۔ امام صاحب سے منقول ہے کہ امام نہ کہے، البتہ صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا گیا ہے کہ پڑھ لے امام، مگر ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مقتدی ربنا ولک الحمد امام کے سمع اللہ لمن حمدہ کے ساتھ پڑھے، اور اگر ایسا نہیں تو امام بھی بعد میں پڑھے گا، فَيَقَعُ تَحْمِيدُهُ بَعْدَ تَحْمِيدِ الْمُقْتَدِي وَهُوَ خِلَافُ الْمَوْضُوعِ۔ ورنہ امام کا ربنا ولک الحمد کہنا مقتدیوں کے بعد واقع ہو جائے گا، اور یہ تو خلاف واقعہ بات ہے۔ اس لیے امام صاحب کی رائے یہ ہے کہ مقتدیوں کا ربنا ولک الحمد کہنا امام کے سمع اللہ لمن حمدہ کے ساتھ ہے، اور مقتدیوں کے ذمہ سمع اللہ لمن حمدہ جماعت کی نماز میں نہیں ہے، اور امام کے ذمہ ربنا ولک الحمد نہیں ہے۔ اس دوران ہاتھ کھلے رہیں گے، جس کو ارسال کہتے ہیں۔ اسی طرح نماز شروع کرتے وقت بھی ارسال الیدین سنت ہے۔ بعض لوگ جو نماز شروع کرنے سے پہلے ہاتھ باندھتے ہیں غلطی کرتے ہیں، انہیں منع کیا جائے۔ آرام تسلی سے کھڑے رہے، اس کو قومہ کہتے ہیں، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد، اور تسبیحات سے فارغ ہو کے پھر ربنا اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے۔ سجدے میں صحیح طرح ہاتھ رکھے، انگوٹھوں کے سیدھ میں ناک آ جائے، ہاتھ زمین پہ بچھائے نہیں، کھڑے کرے، اور ہاتھ جسم پر بھی نہ ڈالے۔ عورت دونوں کام کرے گی، ہاتھ بچھائے گی اور ہاتھ جسم پر ڈالے گی، کیونکہ اس کا پردہ ضروری ہے۔ رکھتے وقت ناک رکھے، پھر پیشانی رکھے،
سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کم از کم 3 مرتبہ. وذالک ادنی الجمع ہدایہ. اور زیادہ 5 7 9 نفلوں میں 11 تک امام زیادہ نہ بڑھائے لئلا یثقل علی القوم، قوم اکتا نہ جائے. پھر اللہ اکبر کر کے سر اٹھائے، پہلے ناک اٹھائے، پھر پیشانی، پھر بقیہ اعضاء برابر سرابر بیٹھ جائے. ہاتھ نہ پیچھے کرے نہ بہت آگے کرے. کہتے اگر پیچھے ہو تو انگوروں سے پکڑ کے گھسیٹے جائیں گے، اور اگر آگے ہو تو کینچیوں سے کاٹے جائیں گے. برابر رکھو کہ بس انگلیاں گھٹنوں کے اوپر آ جائے، انگلیوں کے سرے. یاد ہو تو پڑھ لے دعا اللہم اغفر لی وارحمنی وارفعنی. 5 الفاظ بھی ہے اور 7 بھی ہے. اسی طرح رکوع میں بھی اگر یاد ہے تو حمدن طیبا مبارکن فی وغیرہ پڑھے جا سکتے ہیں. یاد نہیں ہے تو آرام سے رکوع کافی ہے. دونوں سجدے آرام تسلی سے، الگ تحقیق دونوں سجدے فرض ہے، اور بقیہ طور طریقے جو ہے یہ سنت و آداب ہے. نیت باندھتے وقت ہاتھ اس طرح اپنے حال پر ہو، نہ بہت کھلے ہو یہ رکوع کی حالت ہے، نہ بالکل بند ہو یہ سجدے کی حالت ہے. ترمذی میں ہے تنشر الاصابع، انگلیاں معمولی فرق کے ساتھ اپنے حال پہ رکھو. تنشر، بعض لوگ نیت باندھے تو یوں کرتے، غلط فہمی، بعض یوں کر لیتے، یہ بھی ٹھیک نہیں. بالکل کھولنا رکوع میں ہے تاکہ گھٹنے پکڑے، اور بالکل بند رکھنا سجدے میں ہے، توحید کے قریب ہے. اور 2 حالتوں میں اپنے حال پر ہے، ایک نیت باندھتے وقت اور دوسرا قاعدے میں ہاتھ رکھتے وقت. بہت کھولے بھی نہیں اور بہت بند بھی نہ کرے. تنشر الاصابع علی حالها، حدیث اور فقہ ہے. لا الہ الا اللہ پہلا قاعدہ، دوسرا قاعدہ، ساری تفصیل اپنی جگہ موجود ہے. آرام تسلی سے الفاظ پڑھے جائے، اللہ سے مناجات ہے. کہتے جو چاہے کہ اللہ سے باتیں کرے وہ نماز پڑھے، اور جو چاہے کہ اللہ اس سے باتیں کرے قرآن شریف پڑھے. وہ کلام اللہ ہے، اللہ اس میں متکلم ہے. دونوں بہت بہترین حالات. نمازوں کے بعد جب سلام پھیرے تو تسلی سے دائیں اور بائیں، اور یہ گال کا سفیدہ نظر آنا چاہیے دونوں طرف. بعض لوگ سلام پھیرتے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر لیں، ایسی غلط عادت ہے، کوئی آداب نہیں ہے. بس اپنی جگہ بیٹھا رہے سلام پھیر کے. اگر